السلام علیکم، میں شواز کی طرف سے، میں شواز کی چیئر پرسن ہوں۔ ہم لوگ سندھ میں کام کر رہے تھے، فلڈ سے لے کر ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میرے ہی ایریا میں ہوا ہے، میرے ہی ٹاؤن ہے، میری ٹیم ادھر ہی تھی۔ اور دوسرا جس دن یہ قبر کھولی گئی ہے فاطمہ کی، اس دن بھی ہماری ٹیم ادھر ہی تھی۔ اور وہ قبر 5 دن کے بعد دوبارہ اس کی پوسٹ مارٹم کے لیے کھولی گئی تھی، کیونکہ پہلا پوسٹ مارٹم انہوں نے جو ہے نا ہائڈ کر دیا تھا اور سارے کیس ویس جو ہے نا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہر بچے کو تحفظ ملنا چاہیے۔ پاکستان میں بالکل بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان کو سزائیں دیں گے، جب آپ قاتلوں کو سزائیں دیں گے تبھی یہ اوپن واقعہ نہیں ہوگا۔ فاطمہ کے بعد 3 دن کے بعد پھر اسی ایریا میں پھر واقعہ ہو گیا۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ قاتلوں کو ڈر نہیں ہے، ان کو جو ہے جب ان کو لوگوں کو انصاف ملے گا، قاتل جو ہے پکڑے جائیں گے، ان پہ جو ہے کیس چلیں گے، تبھی ان کو ڈر لگے گا۔ ان کو کوئی بھی مطلب اوپنلی وہ گھوم رہے ہیں، اوپنلی ہمارے میں ہی گھوم رہے ہیں، اوپنلی ہر آئے دن قتل ہو رہا ہے، سارے بچے ہمارے کوئی محفوظ نہیں ہیں، اتنی بری طرح فاطمہ کا قتل ہوا ہے۔ تو پلیز جو ہے نا گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے اس قاتل کو گرفتار کریں۔ جب آپ سندھ میں تھی تو وہاں کیا پولیس کا کیا ریئیکٹ کیا؟ پولیس نے بہت زیادہ اس مرتبہ جو ہے نا، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ جو فاطمہ کا قاتل تھا وہ منسٹر کا بھانجا ہے، لیکن پولیس نے بالکل نہیں دیکھا کہ منسٹر ہے یا جو بھی ہے، جرم ہی ہوتا ہے، قانون جو ہے نا قانون سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ تو پولیس نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے، پولیس نے ابھی تک وہ جو حویلی سیل ہو گئی ہے اور جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ پولیس نے ہی کی ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی SSP کو انہوں نے جو ہے نا معطل کر دیا ہے، ان کی نا ٹرانسفر کر دی ہے۔ اب دوسرے جو آ رہے ہیں لیکن وہ بھی انوالو ہیں اس میں فاطمہ کیس میں۔ ابھی یہ جو فاطمہ کے جو ماں باپ ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے بہن بھائی وغیرہ ہیں، پولیس کی طرف سے اور وہاں کے جو گورنمنٹ کے اور جو لوگ لوکل لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا ریئیکٹ ہے؟ ان کے فادر اور مدر کو کیا لوکل لوگ جو ہے نا وہ تو جو بالکل سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ قتل ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی جو پیروں کے مرید ہیں نا وہ بہت زیادہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے نا، بلکہ فاطمہ کے پیرنٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی 3 دن پہلے، وہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ڈاکو بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے وہ جو مرشد ہیں وہ ان کے مرید ہیں، ڈاکو ان کے مرید ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے مرشد کے لیے کوئی بھی اس طرح غلط نہیں کرے۔ تو جو ان کی جو بازار یہ بند ہو جائے گا، ان کا جو ایک دھندا ہوا ہے نا، تو یہ ان کے ساتھ ہیں۔ باقی عام طور پہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انصاف چاہتے ہیں لوگ جو سندھ کے۔ آپ تھی اتفاقاً آپ کسی NGO کے وہاں پر چیئر پرسن بھی ہیں اور وہاں پانی پر کام کر رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ تر پانی پر کام کر رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر جو موجودہ حالات دیکھے اس ٹائم مطلب کیا کہتے ہیں ان کے ماں باپ پہ کس طرح کیا بیت رہی تھی؟ اور ان کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ ان کو پیسے تک نہیں تھے کہ وہ جا کر لاش لے کر آئیں وہاں حویلی سے جا کر، اتنے وہ غریب ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، ابھی وہ ان کو 50,000 کبھی 80,000 کبھی 90,000 دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ فاطمہ کی مدر نے خود غسل دیا تھا بچی کو، فاطمہ کو، تو وہ سارے اس نے تشدد دیکھا تھا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کب سے تشدد ہوتا رہا۔ فاطمہ کی تین جو 4 کزن حویلی میں قید تھی وہ بھی جو وہاں کی پولیس ہے انہوں نے آزاد کروا دی۔ کیا فاطمہ کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی اس پہ کوئی پولیس نے یا کوئی حکومت نے کوئی اس پہ ایکشن لیا ہے دوبارہ، یا رپورٹ چینج کر دی گئی کوئی ایسا؟ جی، رپورٹ ابھی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی صحیح سے رپورٹ آ نہیں رہی ہے۔ وہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو آ گئی ہے، DNA نہیں مل رہا۔ DNA جو ہے نا اس کے لیے کوشش تو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے نا ہیرا پھیریاں کریں، لیکن یہ کہ اس مرتبہ قانون بہت زیادہ ساتھ ہے ہمارے، تو ہمیں امید بھی ہے کہ مجرم جو ہے نا پکڑا جائے گا۔ لوگ ساتھ ہیں ہمارے، لوگ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو میڈیا کے یہاں پر بھائی آئے ہیں ان کو شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اس کیس کو، اس کی آواز کو اٹھانے میں ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، ہماری مدد کی اور یہاں پر بہت دیر موجود رہے۔ چھوٹی جو ہماری اس طرح کی کاوشیں ہیں، جو ہماری اس طرح کی محنت ہے، وہی میرے خیال سے ہمیں ایز اے سول سوسائٹی ہمیں باؤنڈ کرتی ہے آل ٹوگیدر۔ یہ ذمہ داری کیونکہ اس وقت نہ ہی حکومت لے رہی ہے، نہ عدلیہ لے رہی ہے، نہ ہی کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے لے رہے ہیں۔ یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے ہماری پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں ان کا، نہ اس میں کوئی عمر دیکھی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی کلاس دیکھی جاتی ہے، بس تشدد پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی ایمبیسڈر کی بیٹی نور مقدم ہو، چاہے وہ کسی پیر کے پاس چھوڑی ہوئی ایک بچی ہو، یہاں پر کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ
اس بیچاری جو ہماری جو بیٹیاں ہیں، لوگ اپنے عوام جو ہے، لوگ باقی جو ملک ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیشنلز بنا رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو ہیش ٹیگز بنا رہے ہیں، جو کہ بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گی، میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ پلیز اس پہ سموٹو لیں. رضوانہ، فاطمہ اور اس طرح کی بیش بہا لڑکیاں اس وقت جو یہ فیشزم ہے، یہ جو اس وقت یہ ایک بچوں کے اوپر وائلنس ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس کا شکار ہیں. اس کی ذمہ داری لیجیے پلیز، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو تحفظ دیجیے. ناٹ اونلی ایز اے پاکستانی بٹ ایک مسلمان ریاست کے آپ لوگ حکمران ہیں، آپ لوگ ایک مسلمان ریاست کو جو ہے وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. خدا را اسی کا رحم، اسی کے اوپر کوئی کرم اس کا کر دیجیے، اور اپنی بچوں کو پلیز تحفظ دیجیے. اچھا، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. پہلے آپ لوگوں کے آنے کا مجھے کوشش کرنے کا، میں یہ کہنا چاہوں کہ فاطمہ صرف سندھ کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ سب کی بیٹی ہے، اور ہم نے پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ اسی کیس کو دبایا جا رہا ہے. اور ایک اور میں چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیگر افیکٹس ہیں جن کو دبایا جا رہا ہے، ماں باپ کو دھمکی دی جا رہی ہے. جس وکیل نے کیس ہے تو اس وکیل سے کیس لے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈی ایس پی جو معاملے کو ڈیل کر رہا تھا وہ جو ہے اس کو ہٹا دی گئی. پھر جو کچے کے ڈاکو ہیں انہوں نے ان کو دھمکیاں دی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ میں یا کراچی میں کر رہے ہیں، ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے. تو میں یہاں سب سے کہنا چاہوں کہ میری سب سے اپیل ہے، ہر مدر سے اپیل، ہر فادر سے اپیل، ہر جرنلسٹ سے اپیل ہے، ہر ہیومن رائٹس ڈیفینڈر سے اپیل ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو میں بات کرتی رہتی ہوں، وہ لوگ میری بات سنتے بھی ہیں، اس کو آگے ہائلائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ہم لوگوں کی ہمارے گھر کی بات ہے، اور گھر کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. گھر کی بیٹیاں گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے. گھر کی بیٹی کسی اور کے گھر جا کے محفوظ نہیں ہے. پلیز خدا کے لیے اپنی بیٹی کو تحفظ دیں. اور اس قسم کے کیسز کو اگر ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسز ہر روز ہوتے رہیں گے. اور یہ کیسز تو ہمیں ایک دو دن پتہ چلتے ہیں کہ دن میں کتنی کلنگز ہو رہی ہیں. ڈومیسٹک لیبر جو جیسے ہوتی ہے، چائلڈ لیبر کا کیس ہے، یہ ابیوز کا کیس ہے، سیکشل ابیوز کا کیس ہے، کتنے سارے فالن یہاں پہ لگتی ہیں. لیکن اس میں سے بھی اس کو دبایا جا رہا ہے. میں سب سے اپیل کرتی ہوں جو دیکھ رہا ہے پلیز اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اس بچی کو انصاف دیں، فاطمہ کو انصاف دیں. یہ فاطمہ کا انصاف نہیں، پورے پاکستان کی بیٹیوں کا انصاف ہو. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیے باہر جب بھی وہاں پہ ادارے ہوتے ہیں جن بچوں کو اپنے تحویل میں لیتے ہیں، جس میں کوئی بچے کا کیس ہوتا ہے، کسی کا فادر نہیں، کسی کا مدر نہیں ہے یا غریب ہے، تو وہ ان کو اپنے تحویل میں لے کے ان کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، ان کی باقی سہولتیں پرووائڈ کرتی ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. اب یہاں پہ کتنے ساری چیزیں بنتی ہیں ان بچوں کو کرنے کی، لیکن ہمیں تو کوئی اس کی ہمیں ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں دیا گیا، یا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دیا. ہمیں اپنی بیسس پہ سارا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں گورنمنٹ کو یہ میسج دوں گی، آپ کے کتنے ادارے ہیں، آپ کے ولیجز ہیں، آپ کے ایسے ولیجز ہیں، آپ نے کتنے محکمہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، پلیز ان بچوں کو اپنی تحویل میں لیں اور ایسے بچوں کو انصاف فراہم کریں جن بچوں کے ساتھ پرابلمس ہیں، جو BOC کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں یا اور ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک لیبر کے جتنے بھی کیسز ہیں، پلیز ان کو اپنی تحویل میں لے کے ان کی ایجوکیشن پہ کام کریں، ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں، اور ان کو انصاف دیں، ان کو تحفظ دیں. ہماری بیٹی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، پلیز آپ ان کو محفوظ دیں. تھینک یو.